الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز جو ہیں خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بیت المقدس کی تعمیر کب ہوئی، کب سے شروع ہوئی، اور کس کس نبی نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا، اور اس کو فائنل کس نبی نے کیا، اور ہم دیکھیں گے، جانیں گے کہ ہم فلسطین والے مسلمان بھائیوں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں۔ بہرحال بیت المقدس خانہ کعبہ کے بنانے کے 40 سال بعد تقریباً اس کا کام شروع ہوا، اس کی تعمیر شروع ہوئی، اور یہ کام حضرت آدم علیہ السلام یا آپ کی اولاد میں سے کسی نے بیت المقدس کو شروع کیا، بیت المقدس کو بنایا۔ اب اس کے بعد حضرت سام بن نوح علیہ السلام، آپ نے اس کا کام جاری رکھا۔ پھر کچھ عرصے بعد حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام نے اس کام کو سر انجام دیا، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کا اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا۔ بیت المقدس کا کام ابھی باقی تھا۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ کام حضرت سلیمان علیہ السلام، جو آپ کے فرزند، آپ کے صاحبزادے تھے، آپ کے سپرد کیا کہ یہ کام آپ نے پورا کرنا ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ نے مسجد اقصی، بیت المقدس کا کام جو ہے وہ جاری فرمایا، اور آپ نے اس کا بہت ہی زبردست انتظام کیا، اور آپ علیہ نبینا علیہ السلام نے اس کا کام فرشتوں سے نہیں، انسانوں سے بھی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اور مخلوق، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا، آگ سے بنایا، اس مخلوق یعنی کہ جنات سے آپ علیہ نبینا علیہ السلام نے بیت المقدس کا کام لیا۔ اور کس انداز سے لیا؟ 4 سال کا تقریباً یہ کام باقی تھا، جو آپ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی نگرانی میں جنات سے لیا۔ اب جب حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ تھے تو یہ کام دن میں ہوتا، اور رات میں جنات کو بھی رخصت مل جاتی، اور آپ علیہ نبینا علیہ السلام بھی اپنے گھر میں آرام کے لیے تشریف لے آتے۔ بہرحال وقت گزرتا گیا۔ اب
آپ علی نبینا علیہ السلام یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس دنیا سے جانے کا وقت آن پہنچا، جبکہ اس وقت 1 سال کا کام باقی تھا۔ آپ علی نبینا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وقت آ گیا ہے، آپ نے اپنے گھر میں غسل کیا، خوشبو لگائی، کپڑے اچھے پہنے اور اپنے گھر سے چلتے چلتے آپ بیت المقدس پہنچے، اور وہاں پر آ کر آپ کے ہاتھ میں ایک عصا یعنی کہ لاٹھی تھی، آپ نے اس کا سہارا لیا اور وہاں پر کھڑے ہو گئے، اور اسی عالم میں، اسی انداز میں جیسے وہ کھڑے تھے، حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ کی روح قبض کی، اور آپ علی نبینا علیہ السلام اسی حالت میں کھڑے رہے۔ اب جبکہ آپ کی روح مبارک جسم سے جا چکی تھی تو آپ عصا کے سہارے کھڑے، جنات یہ سمجھے کہ آپ کھڑے ہیں، زندہ ہیں اور جاگ رہے ہیں، اور جنات کا کام کا معائنہ کر رہے ہیں۔ تو جنات آپ کی حیات میں شام کو گھر چلے جاتے تھے، رات کو چھٹی مل جاتی تھی، تو آپ تو اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، وہاں پر کھڑے تھے، تو جنات نے وہ کام صبح و شام رات یعنی کہ 24 گھنٹے مسلسل وہ کام کرتے رہے۔ اب جنات میں سے کسی میں اتنی ہمت نہ ہوتی کہ وہ جائیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے اجازت طلب کریں، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ علی نبینا علیہ السلام بھی کھڑے ہیں اور ہماری نگرانی فرما رہے ہیں۔ تو جنات اپنا کام مسلسل 24 گھنٹے مسلسل وہ کام کرتے رہے، کام جاری رہا۔ جب بیت المقدس کا کام اختتام پذیر ہونے والا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ آپ علی نبینا علیہ السلام نے جس عصا کے سہارے ٹیک لگائی ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عصا کو دیمک کو حکم دیا، تو وہ دیمک نے اس کو کھانا شروع کیا اور وہ لکڑی ختم ہوئی۔ آپ علی نبینا علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے۔ اب انسانوں کو بھی پتہ چل گیا، جنات کو بھی پتہ چل گیا کہ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں اور نبی علیہ السلام کے جسم اطہر کا مقام دیکھیں کہ آپ کے جسم میں ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں آئی۔ اتنا عرصہ آپ کا جسم مبارک کھڑا رہا، جسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ویسے ہی جیسے آپ علی نبینا علیہ السلام حیات تھے، آپ کا جسم مبارک ویسے ہی رہا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے جو نبی ہیں ان کے اجسام ویسے ہی باقی رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد یہ جو کام مکمل ہوا، بیت المقدس کا کام مکمل ہوا، تو پھر جو ہے یہ جا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا سب کو علم ہوا، خبر ہوئی، تو معلوم ایک بات یہ بھی ہوئی کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کہ اس گھر یعنی کہ بیت المقدس، اب یہ بھی بتاتا چلوں کہ بیت المقدس کی طرف کن کن انبیاء نے رخ کر کے نماز پڑھا۔ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک، آپ سے پہلے تک جتنے بھی نبی آئے تمام نے کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اس طرف رخ کر کے سجدے کیے، اور وہ کعبہ تمام نبیوں کا وہی تھا، یعنی کہ کعبۃ اللہ شریف جس طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آپ کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس ہوا، اور ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تقریباً کم و بیش 17 ماہ تک خانہ کعبہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا فرمائیں، اور ایک وقت وہ آیا کہ آپ کی خواہش پر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کو بنا دیا، اور ظہر کی نماز پڑھتے پڑھتے اللہ کی طرف سے وحی آئی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور بیت المقدس سے کعبۃ اللہ شریف کی طرف پھیر دیا، اور اس وقت سے قیامت تک مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ شریف رہے گا۔ اب یہ جو بیت المقدس ہے، اس کی شان، اس کی عظمت، اس کا مرتبہ ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے، اور بہت ہی ہمارے لیے زیادہ ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہمارے اس قبلہ اول کو یعنی کہ بیت المقدس کو اللہ تبارک و تعالی یہود و نصارہ سے اس کو آزاد فرمائے، اور اس پر قبلہ اول یعنی کہ بیت المقدس پر اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو حکمرانی عطا فرمائے۔ اور دعا ہے کہ جتنے بھی مجاہدین اس میں کوشش کر رہے ہیں، ایک نہ ایک دن تو غلبہ آنا ہے، مسلمانوں نے اس پر اپنا قبضہ لینا ہے، مسلمانوں کا غلبہ آنا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ جو معاملات ہو رہے ہیں، جو مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، عورتوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور ظلم کیا جا رہا ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنا رحم فرمائے، مسلمانوں کے غیب سے، فلسطین والے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، اور ہم اس میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی اس کے بارے میں کچھ گفتگو کی ہے، لیکن آج کچھ نئے طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے بھی فلسطین والے مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ان کو ادویات کی اشد ضرورت ہے۔ ہم اپنی نیک کمائی میں سے ان تک ادویات یا ان کی رقم پہنچائیں، یا ہم ان کی خدمت اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ ایک روٹی اگر ہم کھاتے ہیں تو آدھی کھائیں، اور آدھی کے پیسے یا ان کے لیے دوائیاں یا ان کے لیے کھانا وہاں تک پہنچائیں، ان کے لیے رہنے کے گھر بنانے کے لیے ہم ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ دعوت اسلامی ایک ایسی تنظیم ہے جس کا ایک شعبہ ہے FGRF، جس کے تحت الحمدللہ دعوت اسلامی فلسطین کو کبھی بھولی نہیں۔ پہلے جب کچھ سکون تھا، مسلمانوں پر ظلم ہونا بند ہو چکا تھا، تو اب بھی دعوت اسلامی نے وہاں پر اپنا کام کیا، اور اب بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کا کام وہاں جاری و ساری ہے۔ دعوت اسلامی کے جو کارکن ہیں وہ وہاں پر اپنا کام سر انجام بخوبی دے رہے ہیں۔ تو ہم دعوت اسلامی کے ذریعے یا جس تنظیم پر ہمیں اعتماد ہو ان کے ذریعے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیں، اور اسرائیلی اور غیر مسلموں یہود و نصارہ کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر کے ہم جو ہیں ان کی مدد فرمائیں۔ اب وہاں مسلمان، ان کا قتل عام ہو رہا ہے، اور تقریباً 52 ممالک مسلمانوں کے
وہ جو ہیں غفلت کی نیند سو رہے ہیں، وہ اپنی عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور وہاں مسلمان کٹ رہے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں ہمارا عمل، ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ وہ یہ کہ ایک تو میں نے آپ کو پہلے عرض کر دی کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں، ان تک اپنی رقم یا اپنی چیزیں یعنی کہ ادویات یا کھانا یا اسی طرح سے اور ضرورت کی چیزیں وہاں تک پہنچائیں، اور کس طرح سے پہنچانی ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور ان کی یعنی کہ اسرائیل اور غیر مسلم یہود و نصارہ کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر کے ہم یہ سب کام بخوبی کر سکتے ہیں اور آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فلسطین کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام دوست ویورز جو ہیں وہ یہ نعرہ لگائیں کہ فلسطین انشاءاللہ عز و جل ایک نہ ایک دن آزاد ہو کر رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد فرمائے گا۔ فلسطین زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔